أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. عزیز دوستو السلام علیکم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 آج میں نے تلاوت کی ہے. تو یہ آیت جو ہے اصل میں پچھلی آیت میں جو فاسقین کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان فاسق لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ کس طرح ان کی پہچان ہوتی ہے، وہ کیا کیا کام کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فاسق ہے. یہ تین باتیں ان کی بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں، کہ پہلی بات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. اور دوسری بات بتائی گئی ہے کہ وہ جو صلح رحمی نہیں کرتے اور آپس میں جو ہے تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور لڑا بھڑا دیتے ہیں. تیسری بات بتائی گئی کہ وہ فساد پیدا کرتے ہیں زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی زمین پہ فساد پیدا کرتے ہیں. تو یہ تین کام وہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خاسرون ہیں، خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں. ان کا سارا کیا دھرا جو بھی کام نیک بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی خسارے میں چلا جاتا ہے، نقصان میں چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فاسقین کی نشانیاں بتا دیں تاکہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ اگر ہم میں کوئی ایسی نشانی فاسقین والی ہے تو اس کو ہم ختم کر دیں اور ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں توبہ استغفار کر کے. ارشاد فرماتا ہے میرا اللہ، الذین جو لوگ ینقضون توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ وعدہ جو اللہ سے کیا، من بعد میں یا میثاق ہی جبکہ مضبوطی سے اس کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی اس وعدے کو مضبوطی سے اس پر قائم رہیں گے، لیکن اس کو توڑ دیتے ہیں. تو وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں، ما جو کچھ امر اللہ کا حکم ہے، یعنی جو اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ دیتے ہیں. کیا حکم دیا؟ بہی جو اس کے ساتھ، کہ حکم کیا ہے؟ ان یوصلا، ان کا مطلب یہ کہ یوصلا مین ملائیں، یعنی جائن کریں، کٹھے ملائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مل جل کر رہیں، یہ علیحدگی کرتے ہیں. تو یہ ہے دوسری بات، ان کی دوسری جو نشانی ہے. آگے وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ تیسری نشانی آ گئی. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، ہم وہی، خاسرون جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں ہیں. اولئک ہم الخاسرون جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اب ذرا ان تین باتوں پہ ذرا غور کرتے ہیں تھوڑا سا. الذین یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون جو توڑ ڈالتے ہیں، عہد اللہ وعدے کو جو اللہ سے کیا، من بعد اس کے بعد، میثاق ہی کہ مضبوطی سے اس پر قائم رہنے کا وعدہ بھی کر لیا کہ ہم اس پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، لیکن پھر بھی توڑ دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ پہلی بات جو ہے یہ کیا تھی، اور ہمیں تاکہ پتہ چلے کہ وعدہ جو ہم نے کیا اللہ سے وہ کیا تھا، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے جب کوئی ٹوٹے تو پتہ چلے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم توڑ کے منافق تو نہیں ہو رہے. ذرا غور کرتے ہیں کہ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم روح کی شکل میں تھے، جیسا سورہ اعراف میں آتا ہے کہ ہم روح کی شکل میں تھے، ابھی جسم تو آیا نہیں تھا، تو روح کی شکل میں ہم سب انسان جب تھے تو ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا. کیا تھا وہ؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے آلست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے اور ہم تیری فرما برداری کریں گے، ہم تو تیرے بندے ہیں. تو بندہ کا مطلب ہوتا ہے غلام. تو ہم تو غلام ہیں، جو حکم سر، جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ کا جو حکم سر آنکھوں پہ، تو سر آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، مطلب ہے ہم غلام ہیں، جو حکم ہوگا وہ ہم وہی کریں گے، ہم تو اور کچھ کریں گے ہی نہیں.
تو یہ تو وعدہ ہم نے کیا، میثاق جو ہے وہ ہو گیا اللہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں جب جسم، اس روح کے اوپر جسم چڑھایا گیا اور جسم چڑھ کر پھر ہم انسان کی شکل میں اس دنیا میں پیدا ہو گئے، تو جب اس دنیا میں پیدا ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے جب ذرا تھوڑا ذہن اس حالت میں ہو گیا کہ اچھائی برائی کو سمجھنے والا ہو گیا، تو ہم نے شہادت والا کلمہ پڑھ لیا۔ ہم نے کہا نا کہ ہم نے شہادت دے دی، کہ ہم نے وہ گواہی دے دی کس چیز کی، کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ ہم نے گواہی دی کس چیز کی، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تو ایک ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، واشہد ان، اور پھر ہم نے گواہی دی کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم نے گواہی دی اس کی، اور کہ ہم اسی، یہ دوسرا وعدہ ہے جو ہم نے جسم کی حالت میں پہلے پہل ہم نے اللہ سے کیا، اور وعدہ کیا کہ اب ہم جو ہے ہم مسلمان بن کے صحیح رہیں گے اللہ کے ساتھ۔ جو ہم نے وعدہ کر لیا شہادہ پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، اب جو کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ ہم اب کوئی برا کام نہیں کریں گے، وہ کام کریں گے جو اللہ تو نے بتایا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا اور ہمیں وہ ساری تعلیم دی۔ ہم بس آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے فرما بردار بن کے رہیں گے بس۔ تو اسی کا نام ہے قرآن اور سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا بس۔ اگر ہم نے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں قرآن و سنت آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں خطبہ دیا تھا، بس انہی کو تھامے رکھنا تو پھر آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب دیکھیں ہم نے کلمہ پڑھ کے تو یہی وعدہ کیا تھا، لیکن اس پر کتنے قائم ہیں ہم؟ ذرا دیکھیں اپنی حالت، اور دیکھیں اگر ہم اس پر قائم نہیں ہیں تو وعدے کو توڑنا یہ ہوتا ہے جب بھی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو وعدہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وعدہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کو جوڑنے کے لیے استغفار توبہ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ پیش کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ توڑ دیا ہے یا مجھ سے غلطی ہے، مجھے معاف کر دے، اور دوبارہ مجھے اس اپنے اسلام میں دوبارہ لگا دے، یعنی وہ تار جو ٹوٹی ہے وہ جوڑ دے۔ تو اسلام کی جو تار ہے نا، وہ جو ہمیں اللہ کے ساتھ ملاتی ہے، تو وہ ہماری وہ ٹوٹ گئی ہے، تو اس کو دوبارہ جوڑ دے۔ تو توبہ استغفار جو ہوتی ہے وہ اس کو جوڑنے کا کام ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بندہ کنیکٹ ہو جاتا ہے دوبارہ۔ اسی طرح غلطی گناہ، چھوٹا بڑا گناہ ہو، توبہ استغفار بندہ کرتا رہے تو اللہ کے ساتھ وہ جو تار ہے، رشتہ ہے، منسلک رہتا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار بھول گیا، بندہ گناہوں میں پڑ گیا، اور بس پھر وہ چسکے اتنے چلتے گئے کہ شیطان بندے کے ساتھ ہو گیا اور بندے نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، بس وہ اپنی مرضی کی جو خواہشیں ہیں اس کو پورا کرنا چاہ رہا ہے اور اللہ کو بھول گیا ہے، اور وہ جو وعدہ کیا کلمہ پڑھ کے اس سب کو بھول گیا ہے، تو پھر وہ فاسق بن گیا ہے۔ اور ایسا فاسق جو کہ اللہ کے ہاں اس کا سارا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو گیا، کیونکہ اللہ نے آخر میں بتایا نا خاسرون کا مطلب ہے ایسے لوگ جن کا کیا دھرا بھی ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کا کھ نہیں بچا۔ تو اس لیے اللہ زینہ ینقضون عہد اللہ، یعنی اللہ زینہ یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ وعدے کو، عہد اللہ جو اللہ کے ساتھ کیا ہے، من بعد ہی اس کے بعد، میثاق ہی کہ اس کو مضبوطی سے اس پر قائم رہنے کا وہ اللہ کے ساتھ معاہدہ بھی کر چکے تھے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے نا تو آپ کے ساتھ ہم اس پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، لیکن وہ قائم نہیں رہے اور اس کو توڑ کے بیچ میں وہ جو ہے اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ پہلی بات جو فاسقین کی، فاسق بندہ جو ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں نا، جتنے اب پیغمبروں نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جو اللہ ان کو پیغام دے گا وہ آگے امت تک پہنچائیں گے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا کیا آپ نے میرا جو پیغام تھا لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو پیغمبر سارے کہیں گے ہاں ہم نے پہنچایا تھا۔ تو پیغمبر سارے سچے ہوں گے کیونکہ انہوں نے سب پیغام پہنچایا ہے۔ اب پرابلم کہاں پہ آیا ہے؟ یہ علماء کرام جو ہیں،
یہ علماء کرام جو ہے انہوں نے بھی اللہ سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ کہ ہم حق کو چھپائیں گے نہیں، حق کو صحیح آگے پہنچائیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ دولت اور دوسرے لالچ اور مختلف چیزوں کی وجہ سے تو انہوں نے، بعض علماء کرام نے حق کو چھپایا، تو کیا ہوا؟ فرقے بن گئے. اب فرقے بنا کے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے اس طرف چلا دیا. اور پھر ایک فرقہ آج کیا ہوتا ہے، دوسرے کو کافر کہتا ہے، تیسرا اس کو کچھ کافر کہتا ہے، اسی طرح چوتھا اور کچھ کہتا ہے. آپس میں پھر وہ جو ہے نا ہیں مسلمان، اور پتہ کیا ہوتا ہے، ایک فرقہ دوسرے کو وہ ہر ایک کی اپنی مسجد ہے، اپنا طریقہ ہے، اپنا سب کچھ ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتا، دیکھنا ہی برداشت نہیں کرتا. وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں، اور یہ حالت بنی ہوئی ہے. تو یہ چیز علماء کرام جو ہے، یہ ان سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن بھی، کہ جنہوں نے فرقے بنائے اور آپس میں لڑائی جھگڑا کروایا اور دونوں بندوں کے دماغ کو خراب کیا، تو یہ بھی خیر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی فاسقین ہیں. اور ان پر اللہ قرآن پاک میں آگے ہم پڑھیں گے، ایسے لوگوں پر، ایسے علماء کرام پر اللہ نے لعنت کی ہے. تو ایسے لوگ ہیں. تو اس لیے جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں تو اتنا پتہ ہے نا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کلمہ پڑھ کے نا، تو اس کا ہم بھرم رکھیں، اس کی لاج رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، برے کاموں سے، گناہوں سے بچائیں، اور صحیح اپنے آپ کو رکھیں، تاکہ اللہ کے حضور ہمارا نام اچھے لوگوں میں لکھا جائے. اب دوسرا جو ہے، اس کے یہ پہلی بات کیا تھی کہ یہ جو فاسقین ہیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ ہو، جو اللہ کا حکم ہے، بہی ان یوصلا، کہ ملاؤ. اب ملانے کا کیا ہے؟ جیسے اب پہلے شروع کر لو گھر سے. گھر میں ہوتا ہے نا، جیسے ملانے کا مطلب ہے، ایک ماں ہے نا، اس کے بچے ہیں، بھائی بہنیں ہیں، وہ آپس میں مل جل کے رہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر رشتہ داروں سے پھر آگے ہمسائے ہو گئے، اور دوسرے اس طرح. پہلے تو یہ ہے کہ آپس میں دیکھیں کہ یہ آپس میں اگر رشتہ دار جو ہوتے ہیں تو وہ آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اگر کوئی رشتہ دار جو ہے اس کے پاس کام نہیں ہے تو اس کو کام دیں، اور یا اس کو کام ڈھونڈ کے دیں. جب تک نہیں ہے تو اس کی مدد کریں، تاکہ اس کا گھر بار کا کام چلتا رہے. اور اگر کسی کو آپ کپڑے لے کر دے دیں، کسی کو آپ کھانے وغیرہ کا راشن دے دیں، کسی کو آپ دیکھیں جوتے دے دیں، جو ضرورت ہے وہ پوری کریں. جب تک کہ اگلا بندہ، ہر بندے کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض بندے کہتے ہیں، بعض بندے نہیں کہتے زبان سے، تو آپ ان کو جوڑیں. اسی کو کہتے ہیں صلح رحمی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح رحمی کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ اس کا نہ صرف رزق بڑھتا ہے بلکہ اس کی عمر بھی بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہوتا ہے. اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو مغضوب، غضب جس بندے پر ہوتا ہے، ایسے عمل جو غضب لانے والے ہیں، اللہ کا غصہ لانے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی اور عذاب لانے والے ہیں، وہ کون سے عمل ہیں؟ تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا تو شرک ہے، وہ جو ہے، اور دوسرے نمبر پر قطع رحمی ہے. یہ جو قطع رحمی کا مطلب جو رشتہ داروں کو توڑتا ہے، وہ توڑنے والا وہ سب سے بڑا ایسا بندہ ہے جو غضب کا مستحق ہے. اور قیامت والے دن ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے حضور جو ہے یہ ہے رشتہ داری آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اس بندے نے مجھے جوڑا تھا اور تو اس کو جنت میں لے جا. اور جو ہے نا یہ پھر رشتہ داری کہے کہ جس نے توڑا تھا، اور رشتہ داری عرض کرے گی اس بندے نے مجھے توڑا تھا، تو بھی اس سے رشتہ توڑ دے، تو وہ اس کو اسی رشتہ داری جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گی. تو یہ صلح رحمی اور قطع رحمی جو ہے، یہ رشتہ داری تعلق جو ہے، یہ ایسا انمول چیز ہے، اس کو قائم رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں نا، غور کریں کہ ایک دفعہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ لوگوں نے تہمت لگائی، تو اس وقت ایک رشتہ دار تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو آپ ان کی مدد کرتے تھے، جیسے ہم خرچہ دیتے ہیں ایسے وہ دیتے تھے. اچھا، وہ کیا ہوا کہ جب وہ بھی، ان کو شک ہوا کہ وہ انہی کے ساتھ ہے جنہوں نے وہ تہمت لگائی، یا ایسی بات تھی، تو وہ پھر انہوں نے وہ خرچہ بند کر دیا. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ نے کیوں بند کر دیا؟
तो वो आगे पढ़ेंगे ना, आयत आएगी। तो वो आपने क्यों बंद कर दिया? तो हुक्म आया, फिर इन्होंने वो दोबारा जारी कर दिया। इसका क्या मतलब है कि आपस के ताल्लुकात जैसे भी हों, बातें जो भी हों, लेकिन आपको सुलह रहमी नहीं ख़त्म करनी चाहिए। बस सुलह रहमी को जारी रखना चाहिए, ताल्लुकदारी कायम रहे एक दूसरे के साथ। अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह का करम होता है, इसको कायम रखें। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी जो है वो जब भी बंदे पर आती है तो फिर अल्लाह ताला बंदे पर मेहरबान होता है, करम होता है। और अल्लाह के करम से ना दुनिया संवरती है, ना ना के दुनिया संवरती है, बल्कि आखिरत भी संवर जाती है बंदे की। देखें ना, अब इसी तरह अगर हम यही सुलह रहमी का सबक देखते हैं ना, कि देखें कि आपस में मिलाएं। अब मिलने से क्या होता है, जब मिलते हैं, यूनाइट होते हैं, इकट्ठे होते हैं ना, तो इकट्ठे होने से वहदत आती है, एक होता है बंदा। और अल्लाह एक है, वो देखता है अल्लाह को, वो जो है ना उसमें जो रिफ्लेक्ट होता है, जो कि हमारा नज़र आता है एक होना, अल्लाह एक है ना, तो बंदा अल्लाह पसंद कर देता है। फिर वो बंदा, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में सारे इकट्ठे होते हैं, उसमें जब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं तो सब इकट्ठे रुकू में जाते हैं, इकट्ठे सजदे में जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो देखता है ना कि ये बंदे जो हैं, देखो इकट्ठे सजदे में जा रहे हैं, इकट्ठे रुकू में, वहदत का मंजर है। वो वहदत का मंजर जो है, अल्लाह ताला वाहिद है, वो उसको पसंद करता है। और बंदों के गुनाह भी माफ़ होते हैं, बाज़ बंदों के दर्जे बुलंद हो जाते हैं। इसलिए जो इकट्ठी नमाज पढ़ी जाती है, उसको 27 गुना हुक्म हुआ है कि उसकी 27 नमाजों के बराबर सवाब लिख दो। भाई कितना बड़ी बात है। तो ये चीज़ है, जब हम रिश्तों को जोड़ेंगे, इसका मतलब हम वहदत ला रहे हैं, हम एक इकाई ला रहे हैं, एक हो रहे हैं। तो एक होना जो है वो अल्लाह को पसंद है, और तोड़ना जो है वो शरीकों में इजाफा कर रहे हैं, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। और ये दूसरी खूबी बता दी अल्लाह ताला ने कि रिश्तेदारों को, ये रिश्तों को तोड़ते हैं, ताल्लुक़ को तोड़ते हैं। और इसी तरह उलमा कराम जो हैं, वो दीन की बातें चलाकर और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हटा के अपनी बीच में राय डाल के नया फ़िरका बना के वो लोगों को एक दूसरे से जुदा करके फ़िरके बनाते हैं, वो भी। और ये लोग जो रिश्तेदारों में आपस में ताल्लुक़ तोड़ते हैं, वो भी। और ऐसे लोग जो हैं वो कौन है? फासिकीन हैं। ये फासिकों की दूसरी निशानी है कि वो ताल्लुक़ को तोड़ते हैं, जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। और तीसरी बात, वह युफ्सिदूना फिल अर्द। फिर क्या होता है इसके रिजल्ट में? युफ्सिदूना, और फसाद फैलाते हैं, फिल अर्द, ज़मीन में। तो इसके रिजल्ट में जब फसाद ही फैलता है ना, जब वो फिरके बन जाते हैं, फिर एक दूसरे को मारते हैं, जैसे आजकल हो रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, कत्ल कर रहे हैं, कोई किसी को कत्ल कर रहा है, किस तरह हो रहा है। तो इसी तरह होता है फिर आपस में, रिश्तेदारों में भी इसी तरह होता है। वो एक दूसरे को कत्ल करते हैं, एक दो लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, फसाद मचता है। और अगर इस तरह पूरे मुल्क में हो तो पूरा मुल्क उसकी मुसीबत में आ जाता है, सारा माहौल ऐसा हो जाए। तो मकसद ये कहने का है कि हमें इस्लाह करनी है अपनी। अल्लाह ने फरमा दिया कि ये 3 निशानियाँ किसकी हैं? फासिक बंदों की। और उसके बारे में आगे फरमाया, उलाए का, ये वो लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो खसारा पाने वाले हैं, नुकसान पाने वाले हैं। इनके नेक अमाल भी ख़त्म हो जाते हैं और नुकसान में चले जाते हैं। इसलिए ये जो है फासिक जो हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब है। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें अल्लाह फासिकीन से बचाए और अपना महबूब बनाए। हमें अल्लाह का महबूब बनने के लिए ख़ुद भी कुछ करना पड़ेगा ना। कि सबसे पहली बात है कि हमारा जो ईमान है, ईमान को मजबूत करें, और फिर आमाल को नेक बनाएं। बस ये 2 बातें हैं। ईमान मजबूत होगा, आमाल जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होंगे। जिस्म के तमाम आज़ा को इस तरह चलाएं जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। और बस फिर देखें कितना मज़ा आता है। ये दुनिया में कुछ नहीं है। जो बंदा दुनिया को राज़ी करता है, वो अल्लाह को नाराज़ कर बैठता है, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और जो बंदा अल्लाह को राज़ी करता है, दुनिया चाहे नाराज़ भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, दुनिया बाद में राज़ी हो जाती है। लेकिन अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह का जो हुक्म है उसको माने, जो उसके साथ वादा किया है उसको वफ़ा करें, और जो उसने हुक्म दिया है कि आपस में जोड़ के इकट्ठे रहें, इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करें, तो वो भी आप करके दिखा दें। और उसके बाद फसाद जो है, अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने बार बार फरमाया, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। बेशक और अल्लाह ताला फसाद से मोहब्बत नहीं करता, फसाद को पसंद ही नहीं करता उसको। तो उसको करने की कोशिश ही ना करें। अगर कोई फसाद करना चाहता हो तो आप बड़े
عام طریقے سے، پیارے طریقے سے، آسن طریقے سے اس کو روکیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پھر اس کو اس طرح سے روکیں کہ آپ بھی فساد کو اور فساد پیدا کر دیں، یہ غلط ہے۔ تو آپ اس طرح سے روکیں کہ بندے کو، تاکہ وہ وہ فساد بھی رک جائے اور معاملہ بہتر ہو جائے۔ تو اس طرح سے، ورنہ حالت بڑی خراب ہے۔ تو اس لیے کہ ہم نقصان اٹھانے والے لوگوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں داخل فرمائے جن کو وہ پسند فرماتا ہے اور جن کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ آمین۔